بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور ایسی خبر ہے کہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل جو ہے اس پہ کورٹ مارشل کی کارروائی یعنی کہ شروع کر دیتی گئی جناب۔ اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ فیض حمید کو پاک فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے یہ بتا رہی ہے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پاک فوج کے جو تعلقات عامہ ہے محکمہ جو ہے آئی ایس پی آر ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کر دی گئی، جس کے بعد ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے جناب، اور انہیں پاک فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی جنرل فیض حمید تھے جو کہ عمران خان کے ساتھ مل کے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور عمران خان یہ وہ کمپین تھی جب ان کا مشن تھا کہ جناب لمبے عرصے کے لیے عمران خان کو رکھا جائے گا وزیر اعظم پاکستان، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید نے 9 مئی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ فیض حمید نے ہی لوگوں کو بتایا تھا، ٹرینڈ کیا تھا، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ جو بات آئی ہے ابھی سامنے یہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی نہیں ہے، یہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے ہے جناب۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کیس کی شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب تعزیبی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، دوسرا یہ میں آپ بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ جو ہوتا ہے ان کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جس کی بنیاد پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جناب یہ تو ہمیں دسنا بہت ضروری ہے کہ اصل چ کھچڑی کی سی 18 اپریل دی گل ہے 2024 دی کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی کے مالک نے درخواست پر فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی تھی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہاؤسنگ جو کمیٹی بنی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کا جائزہ لیا گیا اور پھر رپورٹ مرتب کی گئی۔ ٹاپ سٹی انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی تھی۔ یہ 18 اپریل 2024 کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح کمیٹی کی سربراہی ایک میجر جنرل کریں گے، جبکہ کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ یہ جناب میں 2024 18 اپریل کی بات بتا رہا ہوں جب یہ کمیٹی بنی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کی اعلیٰ عدلیہ جناب سماعت کر چکی ہے، اور ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا نام کہ ٹاپ سٹی ہے کی انتظامیہ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی چیف کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مالک ہیں جناب ٹاپ سٹی کے معیز خان، انہوں نے کہا کہ میرے دفاتر اور رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے، منصوبے بنائے گئے، چھاپے مارے گئے۔ 8 نومبر کو سپریم کورٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے کہا تھا کہ وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل اور ان کے معاونین کے خلاف اپنی شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ حلقوں سے بھی رجوع کریں، اور انہوں نے رجوع جاری رکھا ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نئی تشکیل شدہ انکوائری کمیٹی اپنے نتائج کی روشنی میں رپورٹ تیار کرے گی اور اسے متعلقہ حکام کو پیش کرے گی۔ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ہتھیانے کے حوالے سے یہ آپ کو پتہ کیس ہے، ناجائز اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھایا تھا اس ٹائم اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی، اور اس کے بعد بھی جناب لوچ ٹالتے رہے نے۔ اس وجہ سے جناب 15 نومبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف انتہائی سنگین
نوعیت کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہو گئے تو یہ ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ آبزرویشن اس وقت سامنے آئی جب عدالت عظمیٰ نے 8 نومبر کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ٹاپ سٹی اسکیم کے مالک معیز احمد خان کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی روشنی میں آج جناب جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا گیا اور تحویل میں لینے کا بتایا گیا ہے ISPR کی طرف سے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا جناب آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ جناب وہی صاحب تھے جو 14 کاپ پکڑ کے افغانستان ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے اور بڑی بدماشی کیا کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں بڑا کچھ بتایا جا رہا تھا کہ اس بندے نے جناب آرمی چیف بننے کی سر توڑ کوشش کی تھی، اور 9 مئی کا جو واقعہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیچ میٹس میں کو لے کے اور آرمی چیف سے ملاقاتوں کی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں، اور سننے میں آیا تھا کہ شاید آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کافی زیادہ ثبوت بھی دیے تھے، اور جس پہ آرمی چیف نے سننے میں آیا، ذرائع کی خبریں تھیں کہ اس وقت آرمی چیف نے اس کو کہا تھا فیض حمید کو کہ رات کو پہلے سوچ کے پھر سویا کرو کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں جناب، چاہے فوج کے اندر لوگ ہوں چاہے باہر ہوں، اگر کوئی بڑا کام ملک کے خلاف، ملک کی ساکھ کے خلاف، اداروں کے خلاف، اداروں کی ساکھ خراب کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بھی کام ایسا ہو، چاہے وہ حاضر سروس بندہ ہو، اگر وہ کرتا ہے تو دیکھیں پھر پاک فوج کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے حکومت پاکستان نو دیکھ سائڈ تے رکھو، تسی یہ دیکھو کہ سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنی تھی اور یہ فائنڈنگز دی تھی، اس کے بعد بھی انٹرنل لازمن ادارے نے بھی اس کی انکوائری اور تفتیش کی تھی۔ اس کے بعد جناب اج ISPR کی طرف سے اعلامیہ آیا ہے کہ اسی اپنا جڑا بندہ ساڈا لیفٹیننٹ جنرل رہا DG ISI رہا، انہیں جڑے بھی کام 2 نمبر کیتے نے، چاہے لوگوں نو سویلین نو دھمکایا، ٹاپ سٹی دے مالک نو یرغمال بنایا، ان لٹیا اور تباہی کی تھی، اور یہ جو ایک ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جناب فیض حمید نو گیا لڑ، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا واقعہ بھی کٹا اگر گیا کھل، تو بھی پاک فوج کو سلام کریں سارے، ایسے نہیں پاک فوج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ نہیں، اب دیکھو پھڑ لیا نا انہوں نے، ہوں کم از کم ہونی کہو کہ جس بندے نے 2 نمبری کی ہے چاہے پاک فوج میں ہو یا نہ ہو، پھر بھی فوج پھڑ لیں گی، پھڑ لیا انہوں بھائی، پھڑ لیا، دیکھ لو خبر آ گئی ہے، پڑھو دیکھو چیزاں اور کڑیاں جوڑو۔ سپریم کورٹ کے حکم پہ جناب اپنے بندے نو جڑا جرنل رہا اور DG ISI رہا جناب، دیکھو چھوٹا رینک کوئی نہیں، پکڑ لیتا گیا جناب۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتا دوں، لیکن آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔